تبت یدا ابی لہب، جب یہ اس طرز پر استعمال ہوتا ہے تو ایک خاص محاورہ بنتا ہے عربی زبان کا، یعنی لفظی ترجمہ تو ہمارا ہوگا اس کا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ٹوٹ گئے، ماضی میں اگر ترجمہ کریں تو پھر یہ یعنی وہ جو محاورہ میں نے آپ کے سامنے بیان کہتا ہے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، مراد ہلاک ہونا معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل جو ہے یہ بد دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَتَبَّ، اور وہ ہلاک ہو گیا، پہلی جگہ پر بد دعا اور دوسری جگہ پر اس کی ہلاکت کی خبر دے دی گئی کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ اور یہ کب ہوا تھا یاد ہے آپ کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ آپ سب سے پہلے اپنے جو قریبی عزیز ہیں انہیں خبردار کریں، تو عرب میں ایک رواج تھا، دستور تھا کہ وہ اہم خبر جب بھی کوئی دینی ہوتی تھی، عرب کو کوئی خاص خبر دینی ہوتی تھی تو وہ کسی اونچی جگہ پر کوئی شخص جو ہے وہ چڑھ جاتا تھا، پہاڑی پہ چڑھ جاتا تھا اور وہ اپنے کپڑے اتار کر کپڑوں کو لہراتا تھا۔ اب ظاہر بات ہے اتنی زیادہ آبادی تو تھی نہیں، اب لوگ جب یہ عمل دیکھتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ اس کے پاس ضرور کوئی اہم خبر ہے، وہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنے کام کاج چھوڑ کر اس خبر کو سننے کے لیے اس کے پاس جمع ہو جایا کرتے تھے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار اختیار کیا، لیکن اس میں یہ جو کپڑے اتارنے والا پہلو تھا اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور مختلف روایات میں جو الفاظ آتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ نعرہ لگایا وا صباحا، جو ان کا عرب کا نعرہ تھا لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، اور جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ دعوت دی، دین کی دعوت دی۔ وہ دعوت سننے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، اس نے جو اپنی زبان سے بکواس کی ہے، یعنی وہ اس محاورے کے مطابق وہ محاورہ اپنی زبان پہ ادا کرتے ہوئے بہت ہی عجیب سا لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن تمام تفاسیر میں وہ موجود ہے، سورہ مبارکہ کے شان نزول میں وہ لکھا ہوا ملتا ہے۔ الہٰذا جمعتنا، کیا اس کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے کس درجے پر فائز تھے، قرآن نے انہیں اپریشیٹ کیا ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا اللہ نے جواب دیا کہ تبت یدا ابی لہب، ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے، اور پھر خبر دے دی وَتَبْ، وہ ہلاک ہو گیا۔ اور یہ بھی قرآن مجید کے معجزات میں سے ایک معجزہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے سورہ مبارکہ کے نزول کے کافی عرصے تک ابو لہب زندہ رہا۔ اگر وہ یہ کہتا کہ معاذ اللہ قرآن سچا نہیں ہے تو ایمان لے آتا، لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ اور اس پوری صورتحال کو حفیظ جلندھری صاحب نے اپنی خوبصورت نظم میں، بہت پیاری نظم ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس میں اس پوری سچویشن کو انہوں نے سامنے رکھا ہے، آپ یقیناً اس سے لطف اندوز ہوں گے، سنیے گا۔ اس نظم کو انہوں نے ٹائٹل دیا ہے پہاڑی کا واس۔ الفاظ اس کے ایسے ہیں، فرماتے ہیں کہ چڑھا کوہ صفا پر ایک دن اسلام کا ہادی، نظر کے سامنے تھی پستی انسان کی آبادی، صدا دی اے قریشی عورتو مردو ادھر آؤ، یہ اپنے کام دھندے آج طے کر دو ادھر آؤ، اکٹھے ہو گئے آ کر جوان و پیر مرد و زن، بنی آدم کا جنگل بن گیا یہ کوہ کا دامن، خطاب ان سے پیغمبر نے کیا
اللہ کے بندو، خلیل اللہ کے پوتو، ذبیح اللہ کے فرزندو، اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس کوثر کے پیچھے پہاڑوں کی بلند اور آہنی دیوار کے پیچھے چھپی ہے راہزنوں کی فوج تم پر وار کرنے کو. مانتے تھے نا آپ کو لقب آپ کو کیا دیا ہوا تھا انہوں نے؟ الصادق، صادق بھی نہیں، الصادق الامین، ٹھیک ہے، سب سے سچا. تو آپ نے پہلے اس بات کی تصدیق ان سے کرائی کہ اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس کوثر کے پیچھے پہاڑوں کی بلند اور آہنی دیوار کے پیچھے چھپی ہے راہزنوں کی فوج تم پر وار کرنے کو، گھروں کے لوٹنے کو، شہر کے مسمار کرنے کو، یہ کہہ دوں میں اگر تم سے، اب زور کس پہ ہے؟ یہ کہہ دوں میں اگر تم سے، تو کیا تم مان جاؤ گے؟ یقین آ جائے گا مجھ پر، کوئی شک نہ لاؤ گے؟ کہا لوگوں نے ہاں سچا ہے تو، یہ جانتے ہیں سب، تو بچپن ہی سے صادق ہے، امی ہے، مانتے ہیں سب. یہ سن کر پھر بلند آواز سے سچا نبی بولا. جب تصدیق ہو گئی، اسی انداز سے قرآن ناطق نے دہن کھولا. قرآن ناطق، ناطق کہتے ہیں نا بولنے والا، تو نبی قسم بولتے کیا تھے جو قرآن کہتا تھا؟ تو قرآن ناطق، انہوں نے بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں. اسی انداز سے قرآن ناطق نے دہن کھولا اور کیا فرمایا کہ اے لوگو میرا کہنا نہایت غور سے سن لو، میں کہتا ہوں کہ باز آ جاؤ ظلم و جور سے، سن لو. بہائم کی صفت چھوڑو، ذرا انسان بن جاؤ. بہیمہ جانور کو کہتے ہیں، اس کی جمع بہائم. بہائم کی صفت چھوڑو، ذرا انسان بن جاؤ. برے اعمال سے توبہ کرو، شرماؤ شرماؤ. بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ، خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ. بڑی پیاری بات کی آپ سے سمجھے، جس پر اینڈ کیا حفیظ جالندھری صاحب نے. تمہارے واسطے میں دولت اسلام لایا ہوں، تمہارے واسطے میں دولت اسلام لایا ہوں، جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی. قرآن مجید نے سرٹیفکیٹ دیا وما کانا من المشرکین، مشرکوں میں سے ہرگز نہیں تھے. یہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت دیتے تھے نا کہ ہم انہی کی سنتیں جو ہیں وہ پوری کریں. تو آپ سے نے فرمایا کہ میں کوئی نئی بات نہیں تمہارے سامنے لے کے آیا، جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہوں. تو بڑی خوبصورت ہی آپ کے سامنے ایک پکچر سی آئی ہے، اور بڑے دلچسپ انداز میں انہوں نے اس سارے واقعے کو جو ہے وہ پیش کیا. اور باقی تفصیل میں نے آپ کو اس کی دے دی کہ کیا ہوا. ابو لہب نے جو الفاظ کہے، پھر اس کے جواب میں قرآن مجید کی طرف سے یہ سورۃ اللہب جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس میں خبر بھی دے دی کہ ابو لہب ہلاک ہو گیا. اور اس کی موت جس برے انداز سے ہوئی ہے یہ آپ کے علم میں ہوگا. اسے جو بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگی تھی وہ ایسی بیماری تھی کہ اس سے دور رہنا بہتر تھا، یعنی چھوتی مرض تھا اسے، اور اس کے گھر والوں نے اسے الگ چھوڑ دیا تھا، اور سب اس سے دور ہو گئے تھے، یہاں تک کہ وہ اکیلا ہی تڑپ تڑپ کے مر گیا تھا. اور جب مرنے کے بعد بھی اسے کسی نے دفن نہیں کیا، اسے قریب کوئی نہیں لگ رہا تھا. لیکن جب دیکھا گیا کہ اب لاش جو ہے وہ سڑنے لگی ہے اور اس سے اور زیادہ پرابلمز پیدا ہو سکتے ہیں، تو پھر کچھ حبشی غلام جو ہیں انہیں ان کی مدد سے اس کو ایک گڑھے میں پھینکوا کر اس گڑھے کو بند کر دیا. تو اسلام، اور پھر سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں، ذہن میں رکھیے گا، ان کے نتائج
اس کی ایک ایگزامپل آپ کو قرآن مجید بھی دیتا ہے. قرآن مجید نے اسلام کے دشمنوں میں سے سوائے ابو لہب کے کسی کو بھی نام لے کے کنڈیم نہیں کیا. آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا مختلف تفاسیر میں کہ یہ فلاں آیت جو ہے ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی، فلاں آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، فلاں آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی. نام لے کے قرآن مجید نے کہیں بھی کنڈیم نہیں کیا. یہ واحد شخص ہے جس کو قرآن مجید نے نام لے کر کنڈیم کیا کہ تبت یدا ابی لہب، کہ ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے، اور پھر خبر دے دی وَتَبَّ، اور ہم چونکہ اسے وقف کر کے پڑھتے ہیں وَتَبَّ. ٹھیک، یہ سیغہ جو ہے وہ ماضی کا سیغہ ہی ہے، تو یہ خبر ہے اس کے بارے میں کہ اور وہ ہلاک ہو گیا، اس کے ایمان لانے کے کوئی چانسز نہیں ہے.